وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قال اللہ تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعدلوا بین اولادکم وقال فی حدیث آخر اعدلوا بین ابنائکم اعدلوا بین ابنائکم اعدلوا بین ابنائکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، یعنی جو انسان کی صحیح سلیم فطرت ہے ہمارا دین بھی اس کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسانی فطرت کے خلاف۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے انصاف ملے، اگر کہیں کام کرتا ہے اسے یہ توقع ہوتی ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ ایک باپ کی کئی اولاد میں سے ایک ہے، کئی بیٹے ہیں اور ایک یہ ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میرا باپ میری ماں میرے ساتھ انصاف کریں، اور اسلام بھی اس کا حکم دیتا ہے، اور انسانی فطرت بھی یہی ہے کہ انصاف سے کام لیا جائے۔ ہم تقریباً عام طور پر جو جمعہ کے آخر میں ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے بھی حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد کے اندر یہ روایت اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ان کے والد جو ہیں یعنی حضرت بشیر، بیٹے کا نام نعمان ہے، باپ کا نام بشیر ہے، رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حضرت بشیر جو ہیں انہوں نے ایک غلام اپنے بیٹے حضرت نعمان کو دیا، اور بقیہ جو بیٹے تھے یا اولاد تھی ان کو کچھ نہیں دیا۔ اب ان کی جو بیوی ہیں یعنی بچوں کی ماں، وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ لا ارضا حتی تذهب عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے تو یہ کام اچھا نہیں لگا، اگر آپ کو اچھا لگا ہے اور آپ نے کیا ہے تو پھر میری ایک درخواست ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں، اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں ان عورتوں کا بھی الحمدللہ کیسا ایمان تھا، کیسی تربیت تھی۔ خاوند سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو وہاں جا کر بات کریں وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ نحلت ابنی ھذا غلاما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام، ایک جیسے آج کل کہہ لیں خادم، ویسے غلام وہ ہوتا ہے
جس کو آپ نے خریدا ہو، خادم وہ ہوتا ہے جس کو آپ تنخواہ دیتے ہو، وہ آپ کا غلام نہیں ہوتا۔ اس دور میں غلام تھے، کہا ایک غلام میں نے عطیہ کیا ہے، ہدیہ کیا ہے، گفٹ کیا ہے اپنے اس بیٹے کو جن کا نام نعمان تھا، اور ان کو ساتھ لے کے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا الک ولد اخری، اور بعض روایات میں الک اولاد اخری، بتاؤ تیرے اور بیٹے ہیں، تیری اور اولاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے اور بیٹے ہیں، میری اور اولاد ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ انحلت لکل احد غلاما، کیا ہر ایک کو اس طرح غلام دیا ہے، ہدیہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اتشہدونی علی الزور، کیا ظلم پر مجھے گواہ بنانے آ گئے ہو؟ جاؤ یا تو سب بیٹوں کو اولاد جتنی بھی ہے ایک ایک غلام عطیہ کرو، سب کو ایک ایک دو، یا پھر اس سے بھی واپس لے لو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قانون، یہ ہے فطرت۔ فرمایا اگر ایک بچے کو دیا ہے تو سب کو دو، اور اگر سب کو نہیں دے سکتے تو اس سے بھی واپس لے لو، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے، فرمایا مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ، میں صرف اور صرف عدل و انصاف پر گواہی دیتا ہوں، اگر مجھے گواہ بنانا ہے تو پھر سب بچوں کو ایک ایک دو، یا اس سے بھی واپس لے لو۔ یہ ہے دین اسلام۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی اولادکم، اور بعض میں اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، 3 دفعہ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، معاملہ اولاد کا ہو یا معاملہ عام لوگوں کا ہو، اگر انصاف کا دامن چھوڑ دیا جائے، انصاف نہ کیا جائے، تو ظلم کرنے والا قیامت والے دن اللہ کے ہاں مجرم بن کے کھڑا ہوگا۔ اسی اولاد کے لیے جس کے لیے ہم ایک بچے کا حق مار کے دوسرے کو دے دیتے ہیں، اسی کا ہاتھ ہوگا اور باپ کا گریبان ہوگا، اسی کا ہاتھ ہوگا اور ماں کا گریبان ہوگا، اسی کا ہاتھ ہوگا اور بڑے بھائی کا گریبان ہوگا۔ اگر ظلم کیا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ترازو قائم ہونا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف والا ترازو قائم کریں گے، جہاں کوئی ظلم زیادتی کام نہیں آئے گی، جہاں کوئی عہدہ کام نہیں آ سکتا، جہاں کوئی پیسہ اور درہم دینار کام نہیں آ سکے گا، وہاں اللہ نے انصاف کرنا ہے۔ اور انصاف کیسے ہوگا؟ جس نے بھی ظلم کیا ہے اس سے حق لے کر جو نیکیوں کی شکل میں ہوگا مظلوم کو دیا جائے گا، اور فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس ظالم کی نیکیاں تو اب ختم ہو گئی ہیں، اب انصاف کیسے ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے اس مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ بہت سارے گھروں میں، اور بہت سارے بھائی ہمارے پاس تو یہاں آتے ہیں، ان سے یہ شکایات سننے کو ملتی ہیں کہ باپ نے ایک بیٹے کو دے دیا، باقی سب محروم ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایک اور ظلم جو اولاد کے سلسلے میں ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ سورہ نساء نکالیں، قرآن ہے نا، قرآن میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اور ماشاءاللہ آپ تو یہاں رہتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت عربی بھی آتی ہے، چلے نہیں تو کوئی ترجمہ نکال لیں، کسی کا نکال لیں۔ اللہ نے وراثت کے احکام ذکر کیے، کیا فرمایا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ حکم دیتا ہے، تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ وراثت اس کے اندر اس طرح تمہیں تقسیم کرنا ہوگا
लिज़्ज़ाकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि जो लड़का है उसे डबल मिलेगा और लड़की को सिंगल मिलेगा। अगर साहिब जायदाद मसलन औलाद का बाप वो फौत हो जाता है, माँ के नाम जायदाद है, वो फौत हो जाती है, तो फिर तकसीम कैसे होगी? अगर लड़का है, मसलन उसके 2-3 लड़के हैं, 2-3 लड़कियां हैं, 2-3 बेटे हैं, बेटियां हैं, बेटे को डबल मिलेगा, बेटी को सिंगल मिलेगा, लड़के को डबल मिलेगा, लड़की को सिंगल मिलेगा। और यह भी ऐन फितरत के मुताबिक है, क्योंकि लड़के ने हर जगह खर्च करना है, मर्द ने हर जगह खर्च करना है। वो जब कमाने के काबिल होता है, शादीशुदा ना भी हो, माँ बाप पे खर्च करता है और बहन भाइयों पे खर्च करता है। अगर उसकी बहनें हैं उन पे खर्च करता है। अगर शादीशुदा हो जाता है बीवी पे खर्च करता है। औलाद अल्लाह दे दे, औलाद पे खर्च करता है, बेटे पे खर्च करता है, बेटी पे खर्च करता है, बीवी पे खर्च करता है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उन पे खर्च करता है, बहन भाइयों पे खर्च करता है। इसलिए ऐन इंसाफ के मुताबिक अल्लाह ने इसका हिस्सा डबल रखा है। लड़के को डबल मिलेगा, लड़की को सिंगल मिलेगा। अल्लाह हुक्म देता है कि अगर जायदाद तकसीम करना हो तो फिर लड़के को डबल दिया जाए और लड़की को सिंगल दिया जाए। क्या हमारे यहाँ ये होता है? होता है ये इंसाफ? सब की बात नहीं है, लेकिन अक्सर क्या करेंगे, वो कहते हैं जी बेटी की हमने शादी की है, बेटी को जहेज दिया है, इतने लाख का जहेज दिया है, हमने तो उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा जहेज में दे दिया है। अब जमीन के अंदर, जायदाद के अंदर, कोठी के अंदर, बंगले के अंदर कोई उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमने उसकी शादी कराई है और उसको जहेज की शक्ल में पैसा दे दिया है। सुबहान अल्लाह। ये चालाकियां दुनिया में तो चल सकती हैं भाइयों, अल्लाह के सामने तो नहीं चलेगी। जहां अल्लाह तराजू कायम करेगा इंसाफ वाला, वहां तो यह चालाकियां नहीं चल सकती। तूने अगर बेटी की शादी की है तो बेटे की भी तो की है। बल्कि अगर बेटी की शादी पर तूने 6-7 लाख लगाया है तो बेटे की शादी पे तूने 14 लाख लगा दिया है। उसको ही शादी पे भी तो लगाया है, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों दे रहा है, बेटी को क्यों नहीं? और फिर एक और जुल्म की शक्ल क्या है औलाद के सिलसिले में, कहता है जी बेटी तो लेती नहीं, बीवी लेती नहीं, माँ लेती नहीं, बहन लेती नहीं, उसने अपनी खुशी से मुआफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। तू दुनिया का फकीर आदमी है जिसको बहन ने मुआफ कर दिया? तेरे पास कुछ नहीं है कि तुझे बेटी ने मुआफ कर दिया है। होता क्या है, बेटी को इल्म है, बहन जानती है, माँ भी जानती है, बीवी भी जानती है कि अगर मैंने हक मांगा, अपना हक अपनी जायदाद में, अपनी प्रॉपर्टी में, बाप की जायदाद में, मैंने उसकी जमीन में, उसकी कोठी और बंगला और प्लाट, उसके अंदर अपना हक मांग लिया, तो ना मेरा भाई मेरे पास आने के लिए तैयार होगा, ना बाप आने के लिए तैयार होगा। अल्लाह अकबर। या तो ये करो ना जो इस्लाम का उसूल है, किसी को कुछ ना दो और दुनिया से रुखसत हो जाओ। जो तुम्हारे पीछे हैं उन पर लाजिम होगा कि वो कुरान के इस फैसले के मुताबिक यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़ाकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उसके मुताबिक उस जायदाद को तकसीम कर दें कि लड़की को सिंगल मिले, लड़के को डबल। और यह भी एक कानून याद कर लें कि अगर आप अपनी जिंदगी में देना चाहते हैं, अल्लाह का खौफ आ ही गया दिल में अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में, तो फिर औलाद जितनी भी है, बेटे और बेटियां, सबको बराबर बराबर देना होगा। फिर ये विरासत नहीं है, ये हदिया है, गिफ्ट। हदिया और गिफ्ट में औलाद बराबर है, लड़कियां हो या लड़के हों। हाँ, अगर विरासत उसे कहते हैं, याद कर लो ये बात, लफ्ज जो है ना वरासत, वारसा, वारसा और वरासत, इसका ताल्लुक जायदाद के मालिक की मौत से होता है। वो फौत हो जाए और बकिया जो पीछे हैं ये अब वारिस हैं। जब तक वो जिंदा है उसका अपना माल है, चाहे तो सारे का सारा अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे, चाहे औलाद को दे दे, फुकरा को दे दे। लेकिन अगर औलाद को अपनी जिंदगी में देगा
تو بہتر یہی ہے کہ سب کو برابر برابر دے۔ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وراثت کے طور پہ دے تو لڑکی کو سنگل دے سکتا ہے، لڑکے کو ڈبل دے سکتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، یہاں معاملہ الٹ ہے۔ واللہ ہم ایسے قصے کہانیاں سناتے نہیں ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ میرے استاد محترم ہیں سکول کے، اب تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے غلطیوں کو معاف کرے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے جو دادا تھے نا، انہوں نے ساری جائیداد اپنے بیٹے کو دے دی، ایک ہی بیٹا تھا، 4-5 بیٹیاں تھیں، ساری جائیداد ان کو دے دی، بیٹے کو۔ اب جب ان کا باپ فوت ہوا تو اس نے بھی ساری جائیداد ان کے نام لگا دی فوت ہونے سے پہلے، اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ یہ ہمارے استاد ہیں اسکول کے۔ اب ان کی بہنیں بھی محروم، ان کی پھوپھیاں بھی محروم، نہ بہنوں کو کچھ ملا نہ پھوپھیوں کو کچھ ملا۔ یہ میری زندگی کا واقعہ ہے۔ میں جب اسکول جاتا تھا، والد صاحب بھی میرے ٹیچر تھے، اکٹھے جاتے تھے۔ میری عمر اس وقت تھوڑی تھی، سائیکل پہ پیچھے میں والد صاحب کے بیٹھا ہوتا تھا، وہ بھی ساتھ جاتے تھے۔ ان کا جو گھر ہے وہ ہمارے سٹاپ کے اوپر ہے، بس سٹاپ جو ہے وہاں پہ۔ تو جب جا رہے ہیں تو اکثر تیسرے چوتھے دن 5ویں دن والد صاحب ان کو کہتے ہیں، یار اپنی بہنوں کو حصہ دے دو، اللہ کا خوف کرو، اپنی پھوپھیوں کو حصہ دو۔ یہ کہتے ہیں جی وہ لیتی نہیں، میں نے تو کئی دفعہ کہا وہ لیتی نہیں، وہ کہتی نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ والد صاحب نے کہا ایک ذرا تجربہ کرو، اپنی پھوپھیوں کو، ان کے جو خامد ہیں ان کو، جو تمہارے پھوپھا ہیں، اپنی بہنوں کو، اپنے بہنوئیوں کو ایک دعوت پہ بلاؤ گھر میں، جب وہ دعوت کھا لیں بڑے اچھے ماحول میں ان سے بات کرو کہ میں اللہ کے خوف سے تمہارا حصہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اگر تم مجھ سے لے لو گے تو یہ تمہاری میرے اوپر مہربانی ہوگی، اور اگر نہیں لو گے تو یہ مجھے بڑا عجیب لگے گا کہ میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا، پھر مجھے بتانا کہ وہ لیتی ہے کہ نہیں لیتی۔ کافی عرصے کے بعد ان کو اللہ کا خوف آیا، انہوں نے پھوپھیوں کو بلایا، بہنوں کو بلایا، خاندان کو بلایا، دعوت کی بہت بڑی، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جو بہن مجھ سے لے لے گی، جو پھوپھی مجھ سے لے لے گی، اپنا حق میں اس پہ راضی ہوں گا، تاکہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے اور میں کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھیے کہ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ ساری پھوپھیوں نے بھی کہا اور ساری بہنوں نے بھی کہا کہ ہمارا حق مجھے دے دیں، کیونکہ اب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اپنے دل سے دینا چاہتا ہے، دے دیا۔ لیکن اللہ نے برکت کیا دی، تبدیلی کیا ہوئی۔ مسجد نبوی میں ہم جاتے تھے ہر روز، جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اندر لائبریری ہے، میں کوئی حدیث شریف دیکھنے کے لیے اندر لائبریری میں گیا، میں نے دیکھا استاد صاحب سامنے بیٹھے ہیں، پہلے داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ اتنا نورانی چہرہ۔ میں نے کہا یہ تو میرے استاد لگتے ہیں، میں نے جا کے سلام لیا تو مجھے کہتے ہیں تو یہاں ہے؟ میں نے کہا جی میں تو یہاں پڑھتا ہوں۔ کہا اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ نے داڑھی رکھ لی؟ واللہ مجھے کہتے ہیں تیرے باپ کو اللہ جزائے خیر دے، اس کے سمجھانے پر میں نے اپنے ساری بہنوں اور پھوپھیوں کو حصہ دیا۔ آج اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، پکا نمازی ہوں، پہلے داڑھی نہیں تھی، میں نے داڑھی رکھ لی ہے، پہلے میں حرام حلال کی تمیز مٹا کے کھاتا تھا، وہ بھی میں نے ختم کر دیا ہے، اور میں نے ایک مسجد بنائی ہے، وہاں ایک عالم رکھا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دین سمجھائے اور یہ اندھیرا دور ہو جائے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، اس لیے اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، جیسے میں نے پہلے خطبہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ہے کہ اعدلوا بین اولادکم، بعض میں ہے اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں اور صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن، ان لوگوں سے پڑھا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا اولاد اگر چھوٹی ہو نا، بچے چھوٹے ہوں تو چومنے میں بھی انصاف کرو۔ ایک کو چوما ہے تو سب کو چومو، تاکہ اولاد کے دل میں، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میرا باپ میرے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے، میرے ساتھ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بشاشت ہوتا ہے خوش ہو کر ملنا۔ کہا اس میں بھی انصاف کرو، اگر ایک بچے کو خوش ہو کر ملو، ایک بچے کو ہنس کر ملو، تو پھر سب بچوں کے ساتھ وہی سلوک کرو۔ اور اگر اولاد بڑی ہے تو ان کے جو حقوق ہیں ان کو دینے میں انصاف کرو۔ اور میرے بھائیوں، آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ تو سنا ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الینا منا احب الی ابینا، کہنے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام وہ ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ وہاں تو کوئی ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اولاد کے درمیان انصاف نہ کرتے ہوں، لیکن کیونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور چھوٹے بچے کے ساتھ ویسے یعنی ایک شفقت ہوتی ہے، کمزور ہوتا ہے، تو یہ بات بھی ان کو پسند نہیں آئی، اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہم نے سنا ہوا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اولاد کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ایک بچہ کمزور ہے مالی لحاظ سے، بیٹی کمزور ہے، بیٹا کمزور ہے، بہن کمزور ہے، ان کے معاشی حالات تنگ ہیں، تو بقیہ سب سے مشورہ کر کے اس کو دے دیا جائے، پھر کوئی حرج نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سارے بھائی بہن سب کو پتہ ہوگا کہ ہمارے حالات اچھے ہیں، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، چلو اس کو کچھ دے دیا جائے مشورے کے ساتھ، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک کو دیا جائے اور باقیوں کو محروم کر دیا جائے۔ واللہ میرے پاس چند دن پہلے ایک بھائی آیا، رو رہا، جیسے رونے لگا۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیا ہوا؟ کہتا ہے جی 18 سال ہو گئے یہاں میری سعودی عرب میں نے یہاں سے کما کر ریال بھیجے ہیں۔ کہا اب تو حالات کچھ یہاں بھی خراب ہیں معاشی، لیکن بہت پیسہ میں نے بھیجا، اور بھیجا کس کو؟ والد صاحب کو۔ اور میں نے والد صاحب کو کیا کہا کہ اس میں میرے لیے کوئی پلاٹ خریدے، مکان بنائے، اور کچھ پیسہ جو ہے میں جتنی میری ہمت طاقت ہے میں اپنے بہنوں بھائیوں کو بھی دوں گا۔ کہا میں پیسہ بھیجتا رہا۔ اب جب یہاں بچوں کے یہ ٹیکس لگ گیا، رسوم لگیں، فیملی ٹیکس، تو میں نے بچے وہاں بھیجے۔ کہتے ہیں میں بچے چھوڑنے کے لیے وہاں پہنچا، ساتھ خود بھی گیا۔ والد صاحب کو میں نے کہا کہ میرا پلاٹ مکان بنا ہوا ہے، سب کچھ، لیکن والد صاحب کہتے ہیں کہ اس میں تیرا تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ تو میں نے تمہارے چھوٹے بھائی کو دے دیا ہے، اس کے نام لگا دیا ہے۔ تو میں نے کہا میرے بچے؟ کہا تیرے پاس بہت پیسہ ہے اور مکان بنا لو۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا جواب دے گا انسان اللہ کو قیامت والے دن؟ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ سچ ہے کہ جو شخص دل کا صاف ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس کی دیکھیں کیا ہوا، یہ بڑے افسوس کے ساتھ واپس آتا ہے، کمپنی کو لیٹر دیتا ہے کہ میرا خروج لگا دیں، میرا حساب کتاب دے دیں، میں نے جانا ہے، یہ پرابلم ہے، لیکن کمپنی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وہ ذرا کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کے بغیر یعنی کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے،
تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں، آپ حقوق لے لیں، جائیں مکان لے کر بچوں کو سیٹ کر کے اسکول میں داخل کرا کے واپس آ جائیں، آپ اپنے حقوق لے سکتے ہیں، خروج نہ لیں۔ حقوق لیے جا کے مکان، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس سے بہتر مکان عطا کر دیا ہے، لیکن باپ کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ اور یہ قصہ ایک بھائی کا نہیں ہے، کئی لوگوں کا ہے، یہاں سے کما کما کر بیچتے ہیں، باپ بغیر پوچھے دوسروں کو دیتا ہے، جب یہ بات کرتا ہے میرا حصہ کہاں، کہتا ہے تو اور کما لے، تو باہر کام کرتا ہے۔ بھائی کام کرے یا نہ کرے، باپ کا حق تو بنتا ہے نا کہ انصاف کرے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اولاد کے درمیان، ماں باپ کو اولاد کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی رسولنا وحبیبنا محمد اللہم ارض الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرهم على عدوک وعدوهم اللہم ثبت اقدامهم وسدد رمیهم واجمع کلمتهم یا رب العالمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم ردهم الى اہلهم سالمین اللہم تقبل شہداءهم وعاف جرحاهم یا رب العالمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى واخذ بناصیته الى البر والتقوى اللہم انصر اخواننا المجاہدین علی الحدود یا رب العالمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔